ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نظر کی کمزوری کے حوالے سے، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ریفریکٹیو ایررز کہتے ہیں، اور یہ آر ہی ہے، REFR۔ اگر کسی کو ایل نظر آ رہا ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آر ہی ہے، ریفریکٹیو ایررز ہی ہیں۔ اور آپ کی بہت ساری کالز بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، میرا ایک سوال تھا آپ سے۔ کسی کے ماں باپ کو جب پتہ چلتا ہے بچی کی نظر کمزور ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہو جاتا ہے۔ چشمے کو ابھی تک اچھا نہیں سمجھا جاتا چشمہ لگانا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چشمہ بنوا بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تو پہلی بات، بچے کے لان تان بہت ہوتی ہے، دیکھا نا تم قریب سے ٹی وی دیکھتے تھے، دیکھا تھا نا کمپیوٹر تم دیکھا، یہ مطلب ساری باتیں بچے کے اوپر ہی ہو۔ بچے کا یہ ہوتا ہے ایک جو عزت نفس ہے وہ کتنی مشروع ہوتی ہوگی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کئی بچے تو، کئی مائیں تو جب کلینک میں بتاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اینک لگے گی تو دھڑ دھڑ رونا شروع کر دیتی ہیں کہ جیسے دیٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری، اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ تو اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، اب اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں، اس کے آلٹرنیٹیو موجود ہیں۔ جب تک بچہ 17-18 سال کا نہیں ہو جاتا ہے، اینک لگانا بہت ضروری ہے۔ اس سے اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کو مایوپیا ہے، وہ بچہ اینک نہیں لگائے گا تو وہ بچہ جو ہے الٹیمیٹلی ایک انٹروورٹ بچہ بن جائے گا۔ وہ بچہ انٹریکشن نہیں کرے گا لوگوں سے، کیونکہ اس کی زندگی صرف کتابوں تک ہے یا کمپیوٹر تک ہے، اور باقی اس کا سارا جو ہے وہ دھندلا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ کو میں نے دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں 6 سال کی تھی جب مجھے اینک لگی، اور میں نے جب اینک لگائی تو میں نے کہا ارے درخت میں پتے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی یو کین امیجن کہ اس کی لائف جو ہے وہ اتنی تھی، بس اتنی کتابیں اور بس دنیا سے رشتہ، بس وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں نا دنیا سے ایک رشتہ کمزور تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچے کو اینک لگانی ہے، چاہے اس میں کوئی ٹیبو نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، جی لگا لیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں چشمہ لگا لو، خاندان میں شادی ہے، تقریب ہے کوئی، وہاں پہ کہتے ہیں وہاں مت لگا کے جانا۔ جی ایسے وہ سوشل پرابلمس بہت ہیں کہ اچھا، اس میں ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں، کئی لوگوں کی فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے کہ اس کے چشمہ تھا، اس کا پردہ گر گیا تھا، اس لیے یہ فیملی میں پرابلم ہے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی فیملی میں کوئی دماغی امراض ہو تو اس فیملی میں لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ٹرانسمٹ نہ ہو جائے۔ نہیں، ہمارے یہاں تو ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ وہ لڑکیاں دیکھیں، لوگوں کا جو کچھ ٹیبو بنا ہے وہ ایک ریزن بھی ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے شادی کے لیے لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں بھیڑوں بکروں کی طرح، اسی طرح دیکھی جاتی ہیں۔ گھر جاتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کا معائنہ کر کے پھر ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکیاں جو چشمہ لگاتی ہیں ان کے لیے تو عموماً لڑکے والوں کی رہتی نہیں بھائی یہ تو چشماٹو ہے، اس سے تو شادی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کہیں اندھی نہ ہو جائے۔ جبکہ چشمہ لگانا اتنا بڑا عیب نہیں ہے، لیکن اسی لیے پھر ماں باپ لڑکیوں کو تو خاص طور پہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بھائی دنیا میں چشمہ لگا کے مت جائیں۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے خیال میں۔ اگر بچی کو اینک کی ضرورت ہے، اس کو اس کی پرسنالٹی بننے دیں۔ اینک نہیں لگائے گی بچی، اگر دور کی نظر کمزور ہے، اس کی پرسنالٹی نہیں بنے گی، اس پہ کانفیڈنس نہیں آئے گا، اور جب وہ بچی اتنی سمجھدار ہو جائے تو اس کے آلٹرنیٹ موجود ہیں لائک کانٹیکٹ لینس۔ لیکن یہ فیملی میں یہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فیملی سے یہ بات بالکل دماغ میں سے نکال دیں کہ اگر میری 2 بہویں ہیں، دونوں اینک لگاتی ہیں، دونوں ہائی مایوپس ہیں۔ میری وائف جو ہے وہ ہائی مایوپس ہیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اب میرے بچوں میں ایک بچہ مایوپک ہے۔ جب آپ شادی کر رہے تھے تو آپ کے ماں باپ نے نہیں کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں آپ تو نہیں، چلے ماں باپ کہتے تھے نا اس زمانے میں، ہاں نہیں تو کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، مجھے پرسنلی اس وقت جب شادی ہوئی تھی، جب تک اتنا ایڈوانس نہیں ہوئی تھی چیزیں کہ پتہ ہو کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب میں تھنکنگ بیک، اس میں مجھے کوئی غلط بات نظر نہیں آتی کہ آپ کے پاس کانٹیکٹ لینسز موجود ہیں، اس کے آلٹرنیٹ آپ کے پاس لیزر موجود ہے۔ اب ریفریکٹیو سرجری اتنی ہے کہ اب موتیا لینس نکال دیتے ہیں اور لینس اندر ڈال دیتے ہیں، ایون وداؤٹ فارمیشن آف کیٹریکٹ، ٹو کریکٹ یہ جتنا ریفریکٹیو۔ جی اب تو یہ میرے خیال میں دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر ان نیکسٹ 5-10 ایئرز میں۔ آپ دیکھیں گے کہ لیزر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی، اور یہ
کام شروع ہو جائے. اچھا میں ابھی آپ سے سوال میرا یہ ہے اس لیے کیونکہ ابھی کالرز موجود ہیں, سوال میرا بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی دور کی نظر بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ زیادہ کا کیا تعین ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے کیا احتیاط ہے اگر, اور وہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کمپلیکیشن سے بچنے کے. لیکن اس سے پہلے ایک اور ہماری بہت قابل احترام اور ریگولر کالر رضوانہ صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں نے آپ کے پروگرام کے خاطر میں نے سارے ڈرامے سب کچھ چھوڑ دیا, اتنا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا. ارے آپ کی ذرا نوازی, بہت میرے شکریہ. لیے سب بہت ہی, یعنی کہ کیا اسٹار پلس کیا کوئی ہو جو میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. آپ کی محبت, بہت شکریہ. اور اچھا میرے یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو لیٹ کے بکس پڑھتے ہیں نا, ان کی جن کی عادت ہوتی ہے چن کے لائی ہیں ہے نا, لیٹ کے پڑھتے ہیں, تو ان کی نظروں پہ ان کی کتنا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک میں پوچھوں گی کہ جن بچوں کی 20 سال سے زیادہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی نظر اگر کمزور ہو رہی ہو اور بہت ہو رہی ہے, تو ان کی نظر کو کیسے روکا جائے؟ کیا چیز ان کی, مطلب کوئی میڈیسن ہوتی ہے یا کوئی وٹامنس ہوتے ہیں زبردست کوشچن جن کو دیں ہم, تو پھر ان کی مطلب آگے زیادہ آنکھیں ویک نہ ہو سکیں؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. اچھا ایک اور کال لے لیتے ہیں جی. اور السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں شاہد بول رہا ہوں کراچی سے ہی. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں شاہد صاحب؟ اللہ کا شکر سر. آج اب مجھے لگ رہا ہے مجھے مزہ پروگرام میں نہیں آ رہا, خیریت تو ہے؟ نہیں, بوجھنے کی ویسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں سر نہیں, اس لیے کہ ایک تو وہ پہلے آپ نے ریفلیکٹیو لکھا تھا وہ ایرر ہو گیا. ایک اور تصحیح کر دوں, یہ میں ڈاکٹر شہزاد صاحب کا ہی پیشنٹ ہوں, اور ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قابل احترام مہمان سے ملیے ڈاکٹر محمد شہزاد. I think he is not Mohammad Shahzad, he is M.H. Shahzad. I don't know what does it mean M.H. لیکن he is not Mohammad Shahzad. You are not محمد شہزاد؟ مسرور شہزاد. اچھا, ویسے محمد شہزاد ہمیشہ لکھوایا جاتا تھا. نہیں, مسرور شہزاد. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر میرے دو کوسچن ہیں چھوٹے چھوٹے سے. ایک تو میرا 1.25 سال کا بچہ ہے, اس کو اسکوئنٹ تھا تو میں نے سرجری کرائی تھی. اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا جی کہ ابھی اس کا اسکوئنٹ پورا صحیح طرح نہیں ہوا ہے, تو ایک اور سرجری ان کو ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا کوسچن سر میرا یہ ہے کہ میں خود پیشنٹ ہوں ڈائبیٹک, اینڈ آئی ایم ڈائبیٹک فار دا لاسٹ 5 ایئرس. اوکے. اچھا میں نے چیک اپ کروایا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ او سی ٹی کرائیں. او سی ٹی کروایا میں نے, پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ریٹنا ہے اس میں چینجز ہیں, اور اب آپ اپنا چیک اپ وغیرہ کرواتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں آفٹر 2 months اگین میں نے وینٹ فار دی چیک اپ, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ہے وہ تو جو ویک اسپاٹ تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب نو وری. اب مسئلہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اتنا پریشان رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائے, آیا کہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا میں کیا کروں کہ میری وری ختم ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پہلے شاہد صاحب کے مسئلے کا ذرا جلدی سے حل بتا دیجیے. جی دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جو بچے کا انہوں نے بتایا کہ ایک آنکھ کا آپریشن ہوا, ابھی بھی اسکوئنٹ باقی ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انیشیلی اسکوئنٹ کا ڈگری کتنی تھی. اگر بہت زیادہ ڈگری ہو, بہت زیادہ, فار ایگزامپل آنکھ بالکل ہی اندر گئی ہوئی ہو یا آنکھ بالکل ہی باہر گئی ہوئی ہو, تو ایک آنکھ کا آپریشن سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, پورا اینگل آف اسکوئنٹ, وہ دوسری آنکھ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ دوسری آنکھ بھی کرنی پڑے گی تو بالکل کرائیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سوال ہے ڈائبٹیز کے بارے میں, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اسپاٹس ریٹنا میں آتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں بلڈ شوگر لیول سے, اور یہ کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی غائب ہو جاتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ اگر بلڈ شوگر بہت اچھا کنٹرول میں ہے تو اگر ایک دفعہ وہ غائب ہو گئے وہ تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو باٹم لائن از کہ ہی شوڈ کیپ ہز ڈائبٹیز اسٹرکٹلی انڈر کنٹرول. ٹھیک ہے جی. ریگولر چیک اپ. ایک بات میں ضرور بتا دوں, اور میں تمام لوگوں سے آج درخواست بھی کروں گا کہ ہیلتھ ٹی وی پہ ایک پروگرام کامن سینس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بہت اچھا پروگرام ہے, اور وہ جو اس کے ہوسٹ اور اینکر ہیں راہیل گل صاحب, ان کے والد صاحب کی 2 دن پہلے جو ہے وفات ہو گئی ہے. تمام لوگوں سے کہوں گا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے مغفرت کرے, اور خصوصاً ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے جب چینل کا ہمارا ایک کولیگ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے, وہ جب تکلیف میں ہوگا تو آپ چہرے پہ زیادہ خوشی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پھر. ٹھیک ہے. اینیویز ڈاکٹر صاحب, رضوانہ صاحبہ کا جو سوال تھا بڑا اچھا سوال تھا. سوال یہ ہے کہ لیٹ کے عموماً کتابیں جو پڑھتے ہیں, لیٹ کی کتاب پڑھنے سے کیا نظر کمزور ہوتی ہے؟ میرے حساب سے تو آپ سر کے بل کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں یا الٹا لیٹ کے پڑھیں,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. سوائے اس کے کہ وہ بچے کی جو پوسچر ہے وہ صحیح نہیں ہے تو بچے کو درد ہوگا. تو اس میں یہ ماں باپ کو یہ بالکل اس بات پہ بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے کہ کم روشنی میں پڑھ رہا. کم روشنی از امپورٹنٹ فیکٹر, کہ کم روشنی نہ ہو. اب عام طور سے ہمارے یہاں بیڈ لیمپس تو ہر ایک کے گھر میں نہیں ہے نا, ریڈنگ لیمپس. اگر کسی گھر میں بچہ پڑھ رہا ہے لیٹ کے اور لائٹ اوپر سیلنگ لائٹ ہے تو ظاہر ہے بچے کو فٹیگ, جس کو ایستھینیا کہتے ہیں, اور کمزوری ہو جاتی ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے. اچھا, ایک زمانے میں سنا تھا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موم بتی کی روشنی میں جنہوں نے پڑھا تھا یا سڑک کے جو پولز تھے وہاں جا کے پڑھتے تھے. اب وہ زمانہ دوبارہ آ گیا, وہ جو 50-60 سال, کیونکہ اب لائٹ نہیں ہوتی, صبح بچے کا ایگزام ہے تو یا تو وہ موم بتی کی روشنی میں یا گیس لیمپ کی روشنی پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا کریں ایسے بچے بھائی؟ مجبوری ہے, اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہی ہے کہ لائٹ از ویری امپورٹنٹ. بچے کی جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے آنکھوں میں پڑھنے سے, لیکن اس کی صحت, آنکھ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ -1 سے وہ -10 ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور لیٹ کے پڑھنے سے میرے حساب سے, میرے خیال میں کوئی فرق نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ایک اور سوال, بڑا اچھا سوال ہے کہ عموماً جب دور کی نظر کمزور ہوتی ہے, شروع میں پتہ چلتا ہے 0.5 ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ 1.5 ہو گیا, پھر 2 ہو گیا, اب یہاں پہ ایک نیا گھر میں پھڈا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھا تم کچھ کر رہے ہو کہ تمہارا نمبر بڑھتا جا رہا ہے. تو رضوانہ صاحبہ کا یہی سوال تھا کہ جی دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے رضوان صاحب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو مائنس کا نمبر کیوں لگتا ہے. اچھا, اس کا جواب پتہ ہے کیا کب دیجیے گا؟ جی, چاہ ایک چھوٹے سے بریک پہ. اچھا, ڈاکٹر MS شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور دوبارہ میں شاہد صاحب سے عرض کر دوں کہ وہ ریفریکٹیو ہی تھا, ریفلیکٹیو نہیں لکھا ہوا تھا, مجھے MCR سے بتایا ہوا ہے, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کسی کو دیکھنے میں پرابلم لگ رہی ہوگی, چشمہ ضرور استعمال چشمہ چیک کرا لیجئے. اور جا رہے ایک چھوٹے سے بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے.